صلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والوں کی باتیں ہی عجیب ہوتی ہیں، ان کی آدمی مجلس میں جائے تو روحانیت پیدا ہوتی ہے، روح کو تازگی ملتی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ درس دینے کے لیے جاتے تھے، جس طرح ہم بیٹھے ہیں درس کے لیے، تو وہاں اہل سنت بھی تھے، غیر سنت بھی تھے، دوسرے قسم کے لوگ بھی تھے جو مذہبی لوگ نہیں تھے۔ یہ مولوی ادھر آتا ہے، اب اس کا پروگرام ختم کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ 10 بندے تیار ہوئے، ہر ایک کو سوال دے دیا، تم یہ سوال کرنا، تم یہ سوال کرنا، تم یہ سوال، ہر ایک کو سوال دے دیا۔ 10 بندے سب تیار ہو گئے کہ مولوی صاحب بیان ہی نہیں کرے گا، جلسہ ہی نہیں ہوگا، سمجھا نہیں؟ منصوبہ تیار کیا، حضرت آئے۔ جب حضرت آئے تو حضرت نے آتے ہی بات یہ کی کہ بھائی آج جلسہ نہیں ہوگا، آج درس نہیں ہوگا، آج درس نہیں ہوگا۔ آپ کے جو سوالات ہوں گے، جن جن کے دل و دماغ میں سوال ہیں، میں ایک ایک سوال کا جواب دوں گا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے عزیزو! ایک سوال جس کے جو پہلے شخص تھا، اس کے دل و دماغ میں جو سوال تھا، اس سے پہلے ہی حضرت نے جواب اس کو دے دیا، حل ہو گیا۔ پھر دوسرا کا سوال، تیسرے کا سوال، اسی طرح 10 لوگوں کے جو سوال تھے، حضرت نے ان کے کہنے کے بغیر ہی جواب دے دیے، اور لوگوں کے بھی جواب دے دیے۔ سمجھے، یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ میرے ساتھ ایسا ہوا معاملہ، سمجھا، جب حضرت عبد الکریم صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ ضلع لاڑکانہ اور کمبر کے قریب ہے، ان کی خانقاہ ہے، ابھی تو وفات پا چکے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ جب یہاں سے جاتے تھے ہم تو دل دماغ میں یہ سوالات ہوتے تھے کہ حضرت یہ بھی سوال کریں گے، یہ بھی سوال کریں گے، یہ بھی سوال کریں گے۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوتی ہے کہ حضرت بیان کرتے ہی سوالات خود بخود ختم ہوتے جاتے، ایسی باتیں جو اس باتوں سے، ان کی باتوں سننے سے وہ جوابات حل ہوتے جاتے تھے۔ یہ اللہ والے ہیں عزیزو۔ تو اللہ والوں کی آدمی مجلس میں بیٹھے، سمجھا نہیں، روحانیت پیدا ہوتی ہے عزیزو۔ تو اللہ والے مجاہدات کراتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مجاہدات کراتے ہیں، بھائی نوافل پڑھو، ذکر اذکار کرو، جس طرح، سمجھا نہیں؟ پر مجاہدات سے آدمی یہ نہ سمجھے کہ بس میں تو ابھی وہی متقی ہو گیا، میں تو پرہیزگار ہو گیا، میں تو اللہ والا ہو گیا، یہ نہ سمجھے آدمی۔ سمجھا؟ کوئی یہ کہے بھئی میں تو اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہے، میں تو ہم جاتا رہتا ہوں، میں تو بس متقی ہو گیا، سمجھا؟ ایسا آدمی نہ سمجھے، نہ سوچے۔ کیوں؟ اس کا واقعہ تھوڑی توجہ کریں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک لکڑی والا تھا، لکڑ ہارا تھا، سمجھا، لکڑیاں کاٹنے والا تھا۔ صبح گیا لکڑیاں کاٹنے کے لیے، سردی کی موسم تھی، لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا، لکڑیاں جمع کر کے گھر میں پھینک دی، گھر میں پھینک دی۔ صبح کا وقت تھا، اللہ کی قدرت، ایک سانپ بھی اس میں آ گیا، لکڑیوں میں سانپ آ گیا تھا، لیکن بے حس ہو چکا تھا، سردی کی وجہ سے بے حس ہو چکا تھا۔ اس نے اس کی توجہ ہی نہیں کی، سانپ کو توجہ ہی نہیں کی، سردی ہے کیا کرے گا، مرا نہیں تھا، مرا بے حس ہو چکا تھا۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی، جیسے سورج اوپر آتا گیا تو اس میں جان آتی گئی، اس میں جان آتی گئی، سام میں جان آتی گئی۔ جیسے ہی جان آ گئی تو اس کو کاٹ لیا، اس کو لکڑہارے کو کاٹ لیا، تو اس نے توجہ نہیں کی تھی نا۔ تو اسی فرمایا کہ اس طرح سمجھو، یہ نفس جو ہے نا، مجاہدات کی وجہ سے، روزے رکھنے سے، نوافل پڑھنے سے، تلاوت کرنے کی وجہ سے نفس کمزور تو ہو جاتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ نفس کمزور تو ہو جاتا ہے، مرتا نہیں ہے۔
समझो नहीं? तो मुजाहिदात की वजह से नफ्स कमजोर। आदमी ये कहे कि बस नफ्स, मेरा नफ्स तो मर गया, ऐसा नहीं है, कमजोर हो जाता है, आपके मुजाहिदात की वजह से कमजोर हो जाता है। तो फरमाया कि हजरत फरमा रहे हैं, मौलाना तकी उस्मानी साहब फरमा रहे हैं, मुजाहिदात कराते हैं अल्लाह वाले, वो मुजाहिदात 4 किस्म के होते हैं। किल्लत कलाम, किल्लत कलाम, किल्लत मनाम, समझा नहीं? किल्लत ताम, किल्लत इख्तिलात माल अनाम। आसान, थोड़ी तवज्जो करें तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। किल्लत ताम, खाना आदमी कम खाए, जो खाना कम खाए। ये नहीं है कि खाना ज्यादा खाना को गुनाह है, समझना, गुनाह नहीं है कि भाई कम खाओ। कोई ऐसा हो जाता है खाते खाते नफ्स और अकल के दरमियान एक झगड़ा हो जाता है, उस झगड़े का नाम फरमाया तरद्दुद है, समझा नहीं? आगे खाओ या ना खाओ, नफ्स कहेगा खाओ और आगे खाओ, अकल कहेगा नहीं खाओ, भाई तकलीफ होगी तुम्हें, ज्यादा खाओगे तो तकलीफ होगी, आज तो कम खाने का रवाज है, कम खाओ भाई, रोटी कम खाओ, समझा? अकल कहता कम खाओ, नफ्स कह रहा और खाओ यार, पता नहीं ऐसी लजीज चीजें मिले या ना मिले, ऐसा गोश्त और कढ़ाई और क्या बिरयानी मिले या ना मिले, ज्यादा खाओ। लेकिन ज्यादा खाने से भी तकलीफ होती है नहीं होती, समझा नहीं? तो किल्लत ताम, पहले तो ये कि किल्लत, बहुत से वैसे अहबाब सिर्फ इसे बिरयानी के चक्कर में होते हैं, यार बिरयानी ये खाऊं, कढ़ाई खाऊं, समझा? ये तो ज़बान की लज्जत की है ना, ज़बान की थोड़ी सी लज्जत के लिए, भाई लिबास में अच्छा पहनूं, कपड़ा, घूमते फिरते हैं यार, अच्छा फिलां बाजार में जाऊं, फिलां बाजार में जाऊं, तारिक रोड पर मुझे शॉपिंग करनी है, पुनः फिलां जगह जाए, सिर्फ कपड़ों के लिए। किस किस्म के लोग हैं, समझे नहीं? तो किल्लत ताम, पहले तो खाना आदमी कम खाए। दूसरी बात किल्लत मनाम, नींद भी आदमी कम करे, इधर सोता रहे सारी रात। उलमा इकराम ने फरमाया है कि 24 घंटों में दिन रात में 6 घंटे आदमी सोए। कितने? 6 घंटे से ज्यादा ना सोए, बस 6 घंटे काफी है, सेहतमंद रहेगा बंदा। 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है। नमाज हो रही है, सुबह आजान हो रही है, पता ही नहीं है, समझे नहीं? सो रहे, सुबह की नमाज भी चली जाती है, बहुत से ऐसे अब सुबह नमाज पढ़ कर भी सो जाते हैं, फिर जिक्र अज़कार तो अपनी जगह सो जाते हैं। ये सभी आदमी न करे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आयद ज़िक्र नौमान लना अन्न ज़िक्रहु हुवल मिस्कु मा करतहु यतज़व्वहु। इमाम अबू हनीफे का तज़किरा तो बार बार करो, वो तो मुश्क और अंबर है, उसका तज़किरा करोगे तो खुशबू उसकी और महकेगी। 40 साल इशा के वुज़ू से सुबह की नमाज पढ़ी है, जिसके हम मुकल्लिद हैं। कहो हम क्या है? हनफी है ना, सबका है, कहो हाँ सारे हम हनफी हैं, मुकल्लिद हैं, इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। इशा की वुज़ू से 40 साल तक सुबह की नमाज पढ़ी। क्या बात है जीजू? सोना भी कम हो, खाना भी कम, सोना भी कम, 2 बातें, और बातें भी कम। किल्लत कलाम, बातें भी कम हो, समझा? जो बातें ज्यादा करे, यार अपनी यार वेश आदमी है, हर फन मौला है, हाँ हर फन मौला है, बातें कर रहा है, फर बातें करता है। आओ यार जब बैठो गप शप करते हैं, गप शप लगाते हैं, तो गप शप लगाएंगे तो गीबत भी होगी ना, झूठ भी होगा नहीं होगा, किसी पर बहुतान तराशी भी होगी, किसी पर तबसरा भी होगा नहीं होगा। आज जो आदमी खामोश रहे, यार उसको खामोश रहता है, दोस्त समेत बिल्कुल खामोश रहता है, उसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। जो बातें कम करे उसको अच्छी नजर से देखा नहीं जाता, गूंगा है। ये हमारे महल्ले की बात है, एक बेचारी लड़की शादी ब्याह हो गया उसका, शादी करके आई, घर में आई, हम दीवार के साथ हमारे पड़ोस में, फकत इस वजह से तलाक हो गई कि बात ही नहीं करती, गूंगी है, हालांकि गूंगी नहीं थी। हाँ, शोहर बात करे जवाब दे दी, कोई बात करे जवाब दे दी, माना खावा बात नहीं करती थी, फजूल बातें नहीं करती, चुप गुमसुम बैठी रहती थी। फकत ये जो शोहर को कहा, रहे तू गूंगी लेकर आया है, गूंगी लेकर आया है, किसी और ने कहा रे गोगी और लड़की लेकर आया है, तो उसके जहन में भूत आ गया, भागी गूंगी, तलाक दे दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है? फरमाया मन समत नजा, जो आदमी खामोश रहा वो कामयाब हो गया।
آج خاموش جو گونگا ہے اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے کیا؟ میں بات ہی نہیں کرتا، سمجھا نہیں؟ تو آدمی خاموشی اختیار کرے، خاموش، ایسا بھی گنگ بیٹھا نہ رہے، ذکر اذکار کرے، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ پڑھتا رہے، سمجھا نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین لحیہ و ما بین رجلہ، دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کو ناجائز استعمال نہیں کرو گے، زبان کو ناجائز استعمال نہیں کرو گے، شرم گاہ کو ناجائز استعمال نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ما بین لحیہ و ما بین رجلہ، سمجھا نہیں؟ نیند بھی کم ہو، کھانا بھی کم ہو، باتیں بھی کم ہو، جو باتیں بھی کم ہو۔ ہاں ایسا بھی نہیں ہے، ایسے بزرگوں سے سنا ہے، علماء کرام سے سنا ہے کہ اپنی دل کو تفریح دیا کرو، دل کو راحت دیا کرو، دل کو راحت دیا کرو، دل کو راحت دو۔ تفریح بات کرے لیکن جائز کرے، جو تفریح بات کرے جائز بات کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریح بات کی، یہ نا مزاحیہ، جس طرح اسٹیج شو ہوتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں کہہ دیتے ہیں، انتہائی گناہ ہے۔ تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اتنی بدبو ہو جاتی ہے کہ فرشتے میلوں دور چلے جاتے، سمجھا نہیں؟ آج ایک فیشن بن گیا، جھوٹ ایک فیشن بن گیا، جھوٹی بات نہیں کرنی، مزاحیہ انداز اختیار کرے لیکن جھوٹی بات نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، رسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا، اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ یا رسول اللہ اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا میں؟ آپ نے فرمایا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی تو ہے، چلو سبحان اللہ، اونٹ تو اونٹنی کا بچہ ہی تو ہے۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھی عورت تھی، میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے جنت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی عورتوں کو اللہ تعالیٰ جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ بات بھی سچی ہے، جھوٹی بات بھی نہیں ہے، مزاحیہ انداز بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ باتیں آدمی جھوٹی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتے ہیں، انتہائی غلط ہے عزیزو۔ اس سے بہتر ہے آدمی خاموش رہے، خاموش رہے، چپ بیٹھا رہے۔ تو علماء کرام بزرگان دین 4 مجاہدات کراتے ہیں، باتیں بھی کم ہو، کھانا بھی کم ہو، نیند بھی کم ہو، 3 باتیں۔ اور آخری بات قلت اختلاط مع الانام، لوگوں سے ملنا جلنا بھی کم ہو، لوگوں سے ملنا جلنا بھی کم ہو۔ یہ نہیں یار، جو آدمی جس سے بات کرنے جا رہا ہے نا، وہ اگر نیک صالح ہے تو ان کا اثر پڑے گا، جو ان کا اثر، جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہو، جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، بات وہ اس کا اثر پڑے گا۔ اگر وہ جاہل ہے، اگر کوئی فاسق ہے، اگر زانی ہے، اگر بے نمازی ہے، تو اس کا اثر بھی پڑے گا، جو اس کا اثر بھی اسی اثر پڑے گا، سمجھا نہیں؟ تو کیا مانا؟ لوگوں کے ساتھ اختلاط بھی کم ہو۔ بہتر ہے، بہترین وہ شخص ہیں عزیزو، نیک بخت وہ شخص ہیں جن کا تعلق اللہ والوں کے ساتھ، جن کا تعلق نمازی لوگوں کے ساتھ، جن کا تعلق نمازی لوگوں کے ساتھ تعلق ہو، جن کا تعلق موحدین کے ساتھ تعلق ہو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ دعا کر